ہیلو فرینڈس، آج ہم بات کرنے والے ہیں الیکشن کمیشن کے بارے میں۔ الیکشن کمیشن جو ہوتی ہے وہ ایک پرماننٹ اور انڈیپینڈنٹ باڈی ہوتی ہے جو اسٹیبلش کی گئی ہوتی ہے بائی دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ڈائریکٹلی ٹو انشور فری اینڈ فیئر الیکشنز ان دا کنٹری۔ یعنی الیکشن کمیشن کا کام یہی ہوتا ہے تاکہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کسی دیش یا کسی ملک میں کر سکے۔ اور آرٹیکل 324 بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جو پرووائڈ کرتا ہے پاور آف انڈیپینڈنس، ڈائریکشن اینڈ کنٹرول آف الیکشنز ٹو پارلیمنٹ، اسٹیٹ لیجسلیچرز، دا آفس آف پریزیڈنٹ آف انڈیا اینڈ دا وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا شیل بی ویسٹڈ ان دا الیکشن کمیشن۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک آل انڈیا باڈی ہے، کیونکہ وہ بہت سینٹرل اور اسٹیٹ گورنمنٹ میں الیکشنز کنڈکٹ کرتی ہے۔ اور یہاں پر یہ پوائنٹ یاد رکھنا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ کنسرن نہیں ہوتا ہے کسی پنچایت یا میونسپلٹی کے الیکشنز کے لیے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اسے الگ اسٹیٹ الیکشن کمیشن پرووائڈ کرتی ہے فار دا الیکشنز آف پنچایت اینڈ میونسپلٹیز۔ تو یہ رہی جانکاری الیکشن کمیشن کے بارے میں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کمپوزیشن آف الیکشن کمیشن۔ تو کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں۔ جو آرٹیکل 324 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس نے کچھ فالوئنگ پروویژنز بنائے ہیں ریگارڈنگ ٹو دا کمپوزیشن آف الیکشن کمیشن۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ کنسسٹ کرنا چاہیے ایک چیف الیکشن کمشنر اور باقی سچ ادر الیکشن کمشنرز۔ اس میں دوسرا پوائنٹ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ ہے چیف الیکشن کمشنر کی اور ادر الیکشن کمشنرز کی، وہ پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، یعنی ان کو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرنا چاہیے۔ اس میں جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ادر الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو پھر جو چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے وہ ایز اے چیئرمین آف دا الیکشن کمیشن ایکٹ کرنا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کو ضروری کنسلٹیشن کرنی ہے وتھ ریجنل کمشنرز کے ساتھ، تبھی وہ کسی ممبر کو الیکشن کمیشن اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ اس کا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو سروس ہوتی ہے یا ٹینیور ہوتا ہے الیکشن کمشنر کا یا ریجنل الیکشن کمشنر کا، وہ پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سنس اٹس انسیپشن، یعنی جب یہ اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی یا اسٹارٹنگ پوائنٹ ان 1950 سے لے کر ٹل 19 اکتوبر 1989 تک جو الیکشن کمشنر تھی وہ فنکشن ایز اے کر رہی تھی سنگل ممبر باڈی، جس میں کنسسٹ کر رہا تھا ایک چیف الیکشن کمشنر۔ اس کے بعد آن 16 اکتوبر 1989 جو پریزیڈنٹ تھا اس نے اپوائنٹ کیا 2 more الیکشن کمشنرز ٹو کوپ ود دا انکریزنگ ورک آف دا الیکشن کمشنر آن اکاؤنٹ آف lowering of the voting age from 21 to 18 years۔ تو اس میں بتایا جاتا ہے جب 16 اکتوبر 1989 میں پریزیڈنٹ نے پھر 2 الیکشن کمشنرز کو اپوائنٹ کیا، کیونکہ اس ٹائم بہت ہی کام تھا الیکشن کمشنر کو آن دا اکاؤنٹ آف lowering آف ووٹنگ ایج، کیونکہ اسی ٹائم میں جو ووٹنگ ایج تھی وہ ریڈیوس ہوئی تھی فرام 21 to 18 years۔ آپ سب کو پتہ ہوگا یہ تھرو 61st کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایکٹ 1988 میں ہوا تھا۔ تو اس کے آگے سے جو الیکشن کمیشن تھی وہ فنکشن کر رہی تھی ایز اے ملٹی ممبر باڈی، جس میں کنسسٹ کر رہے تھے 3 الیکشن کمشنرز۔ لیکن جو یہ 2 پوسٹس آف الیکشن کمشنرز تھی یہ پھر ایبالش کی گئی تھی ان جنوری 1990 میں، اینڈ جو الیکشن کمشنر تھی وہ ریورٹ، یعنی وہ پھر سے اپنی پوزیشن میں آئی تھی جیسے وہ پہلے تھی، یعنی وہ پھر سنگل ممبر بن گئی، ایک سنگل ممبر باڈی بن گئی تھی۔ پھر اگین ان اکتوبر 1993 میں جو پھر پریزیڈنٹ نے اپوائنٹ کیا 2 more الیکشن کمشنرز۔ تو سنس دین اینڈ ٹل ڈیٹ، یعنی تب سے لے کر آج تک جو الیکشن کمیشن ہے وہ فنکشن کر رہی ہے ملٹی ممبر باڈی، جس میں کنسسٹ کر رہے ہیں 3 الیکشن کمشنرز۔ اس کے بعد جو چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے اور 2 ادر الیکشن کمشنر ہوتے ہیں، ان کو ایکول پاورز ہوتے ہیں اور وہ ریسیو ایکول سیلری کرتے ہیں، جیسے کہ ججز آف دا سپریم کورٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کی ڈفرینس اوپینینس وہ الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے کہ چیف الیکشن کمیشن کے اور 2 ادر الیکشن کمشنر کو، کیونکہ وہ ان کا میٹر جو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے بائی دا کمیشن آف بائی میجورٹی۔ جو چیف الیکشن کمشنر ہوتے ہیں وہ ہولڈ آفس کر سکتے ہیں
فار دا ٹرم آف 6 ایئرس، یا وہ 65 ایئرس تک ایج جو اٹین کرتے ہیں یا تب تک، لیکن وہ ریزائن بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم میں، اور وہ ریموو بھی ہو سکتے ہیں بیفور ایکسپائری آف دیئر ٹرم، یعنی جو ان کی ٹرم ہے اس سے پہلے بھی وہ ریموو کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم پاورز اور فنکشنز کی بات کریں گے الیکشن کمیشن کے، تو ان کو جو الیکشن ہوتے ہیں وہ کنڈکٹ کرنے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے، اسٹیٹ لیجسلیچر اور آفس آف پریزیڈنٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹ کے۔ تو ان کے جو پاور ہوتے ہیں وہ کلاسفائڈ ہوتے ہیں 3 کیٹیگریز میں۔ اس میں آتا ہے ایڈمنسٹریٹو اور ایڈوائزری اور پھر کوازی جوڈیشل۔ اور اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹو ڈیٹرمائن دا ٹیریٹوریل ایریاز آف دا الیکٹورل کانسٹیچوئنسیز تھرو آؤٹ دا کنٹری آن دا بیسس آف ڈیلیمنیشن کمیشن ایکٹ آف پارلیمنٹ، یعنی جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے وہ ڈیٹرمائن کرتا ہے ٹیریٹوریل ایریاز آف دا الیکٹورل کانسٹیچوئنسیز تھرو آؤٹ دا کنٹری آن دا بیسس آف ڈیلیمنیشن کمیشن ایکٹ آف پارلیمنٹ۔ اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دوسرا پاور یہ ہے کہ یہ پریپیئر کرتے ہیں پیریوڈیکلی ریوائز الیکٹورل رولز، اور یہ رجسٹر کرتے ہیں آل ایلیجیبل ووٹرز۔ اور اس کا تیسرا پاور یہ ہے کہ یہ نوٹیفائی کرتا ہے، یعنی نوٹیفیکیشن نکالتا ہے ڈیٹس اینڈ شیڈولز آف الیکشنز کے، اینڈ ٹو سیکرونیٹائز نامینیشن پیپرز، اور یہ نامینیشن پیپرز بھی نکالتے ہیں۔ اس کا چوتھا پوائنٹ ہے پاور ہے ٹو گرانٹ ریکوگنیشن ٹو پولیٹیکل پارٹیز اینڈ الاٹ الیکشن سمبلز ٹو دیم، یعنی اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ریکوگنیشن میں لانی ہوگی، تو اگر اس کی پہچان کرنی ہوگی تو تھرو دیئر الیکشن سمبلز، تو یہ گرانٹ کرتا ہے الیکشن سمبلز ٹو آل پولیٹیکل پارٹیز۔ اور اس کا اگلا پاور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایکٹ ایز اے کورٹ بھی کر سکتا ہے جب کوئی ڈسپوٹ ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان۔ اس کا اگلا پاور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اپوائنٹ آفیسرز کرتے ہیں فار انکوائری ٹو ڈسپوٹس ریلیٹڈ ٹو الیکٹورل ارینجمنٹس۔ اور اس کا اگلا پاور ہے کہ یہ ڈٹرمائن کرتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ ٹو بی observed by the parties and the candidates at the time of election۔ ٹائم آف الیکشن پہ یہ ڈٹرمائن کرتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ فار دا پارٹیز اینڈ دا کینڈیڈیٹس ایٹ دا ٹائم آف الیکشن۔ اور اس کا اگلا پاور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پریپیئر ہے روسٹر فار پبلسٹی آف دا پالیسیز آف دا پولیٹیکل پارٹیز، یعنی پولیٹیکل پارٹیز کی پبلسٹی کے لیے یہ ریڈیو اور ٹی ویوں پہ الیکشنز ڈالتے رہتے ہیں، یعنی اس کے پوسٹرز، ان کی ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں ڈیورنگ دا ٹائمز آف الیکشنز۔ اور اگلا پاور یہ بھی ہے کہ یہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر سکتا ہے آن دا میٹرز ریلیٹنگ ٹو دا ڈسکوالیفیکیشن آف دا ممبرز آف پارلیمنٹ، اور یہ ایڈوائز گورنر کو بھی کر سکتا ہے اسی ریلیٹڈ ٹو دا کوالیفیکیشن آف دا ممبرز آف دا اسٹیٹ لیجسلیچرز۔ اور اس کا اگلا پاور یہ بھی ہے اگر اس کو لگے کہ بوتھ کیپچرنگ ہوتی ہے یا ریگنگ ہوتی ہے یا وائلنس اور ادر ایریگولیرٹیز ہوتی ہے، تو یہ کینسل پولز بھی کرا سکتا ہے۔ اس کا اگلا پاور یہ بھی ہوتا ہے کہ ریکویسٹ پریزیڈنٹ کو بھی کر سکتا ہے اور گورنر کو بھی کر سکتا ہے فار ریکویسٹنگ دا اسٹیپ نیسیسری ٹو کنڈکٹنگ الیکشنز۔ اس کا لاسٹ پاور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مشینری آف الیکشنز کو سپروائز بھی کر سکتا ہے تاکہ انشور ہو فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ اگر ویڈیو اچھا لگا تو سبسکرائب کر لینا، لائک اور شیئر ضرور کر لینا۔ تھینکس فار واچنگ۔